بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ خود کو اللہ کی رضا کے آگے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ اس میں شکر ڈالیں تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنا ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود اندر سے کب کے مر چکے ہیں۔ اگر تم خود میں سے غرور کی عادت کو مٹانا چاہتے ہو تو غریب لوگوں کو سلام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ معصوم سی بیٹی جب گود میں سو جاتی ہے تو اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا ہوں، یہ سوچ پریشان کر دیتی ہے کہ کل کیسے لوگ ملیں گے، کیسا شوہر ملے گا اسے۔ بے اختیار میرے ہونٹ اس کے نازک گالوں پر سبت ہو جاتے ہیں۔ ایک آہ دعا کا روپ دھار لیتی ہے، اللہ اس کو خوش رکھنا، اس کے نصیب اچھے کرنا، اس کا احساس کرنے والا شریک سفر دینا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ خاک سے تم اور خاک سے ہم، پھر کیوں خاص ہوئے تم، خاک ہوئے ہم۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے انہی کے لہجے میں بات کر لی جائے تو برا مان جاتے ہیں۔ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے خود بخود نرمی آ جاتی ہے، اور نرمی مزاجی اسے عطا ہوتی ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اور درد بھی اسے عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کمل کا پھول کہنے کو تو کیچڑ میں کھلتا ہے، مگر چونکہ اللہ نے اسے پاکیزہ رکھا ہے اس لیے وہ کیچڑ بھی رہنے کے لیے باوجود پاکیزہ ہے۔ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، ہاں مگر یہ دھیان ضرور رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کیا ہیں، کیچڑ یا کیچڑ میں کھلا ہوا کنول کا پھول۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ جو لوگ مؤثر ہیں وہ غنیمت ہیں، کون کب بچھڑ جائے اندازہ نہیں۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ ہے۔ عشق وہ نہیں جو حفظ پوری کرنے پر ختم ہو جائے، عشق وہ ہے کہ محبوب سامنے ہو اور ہاتھ لگانے کی ہمت نہ ہو۔
کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے۔ جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ جتنا انسان ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے اتنا انسان کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ صبر خاموشی اور لا تعلق کی بہترین انتقام ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں طوائف کو بنگلہ دے کر چھپایا جاتا ہے لیکن غریب کو آٹے کا تھیلا دے کر اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعہ ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے اور کبھی کبھی خود سے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب خواہشیں مردہ ہونے لگیں تو پہلے انسان چپ ہوتا ہے، اپنے اندر خواہشوں کی خوابوں کی قبریں بناتے بناتے انسانوں سے کٹ جاتا ہے۔ پہلی قبر، دوسری قبر، تیسری قبر، دل نہیں رہتا، قبرستان ہو جاتا ہے۔ اور قبرستانوں میں کیا ہوتا ہے؟ قبروں میں گہرا سناٹا ہوتا ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتاتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتاتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا حقیقت میں خدائے اکبر سے لڑنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ کل کا دن آئے گا، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔